من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تمام تعریفیں ہر قسم کی باقی بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بجوز رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے. ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کریمہ چوتھا سپارہ سورہ آل عمران کی 110-111 آیتیں تلاوت کی ہے، جس ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع سخن ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طور پہ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں سب سے پہلے اسلام آیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا
دنیا میں بھیجا گیا، انہی پر رب تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ والی دعوت اسلام کی شکل میں انہیں عطا کری، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی اسی دعوت کو لے کر اپنی اپنی امتوں کو بتاتے رہے، سکھاتے رہے اور اس طرف دعوت دیتے رہے۔ رسالتیں مختلف تھی، لیکن توحید یکسوئی پر مبنی تھی، قل هو اللہ احد کے اوپر مبنی تھی، منحصر تھی۔ لہذا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگرچہ نبوتیں اور رسالتیں بدلتی رہیں اور نبوتیں اور رسالتوں والا کلمے کا حصہ بدلتا رہا، لیکن یہاں آ کر کے جس طرح سے توحید کا کلمہ ایک تھا، قیامت کی صبح تک رسالت کا دوسرا حصہ بھی ایک ہی قرار دے دیا گیا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دین اسلام میں انسانوں کی کچھ ذمہ داری لگائی ہے، اور اس سے پہلے یہ بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ غرض و غایت یہ ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنی اولاد کا کہیں رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی کوئی غرض و غایت ہوا کرتی ہے، ہر چیز کی غرض و غایت۔ تو رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی وجود کی غرض و غایت ہی یہ بتائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ صرف اللہ کی عبادت کرے، نہ اپنے نفس کی عبادت کرے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس جملے کو نہ سمجھ پا رہے ہو اور یہ سوچنے پر مجبور ہو کون ہے کہ جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن پاک اگر ہم نے ترجمے سے پورا پڑھا ہوتا تو پھر شاید یہ ہمارے ذہن میں بات نہ آتی۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا دیا؟ تو بندگی پھر وہ اپنے نفس کی کر رہا ہے، رب کی نہیں کر رہا۔ تو رب نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہاری زندگی کی غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، نہ اپنی بندگی کرو، نہ اپنے خواہشات کی بندگی کرو، نہ اپنے ماں باپ کی، نہ اپنے استادوں کی، نہ اپنے ملا مولویوں کی، نہ اپنے پیروں اور مرشدوں کی، نہ اپنے اماموں کی، اپنے کسی بڑے چھوٹے کی بندگی نہیں۔ بندگی ہوگی تو صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہوگی، اور اس غرض و غایت کو پورا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب تبارک و تعالی نے ان کی ذمہ داریاں لگا دی۔ یہ آیت کریمہ جو خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری تھی، اس میں رب العالمین نے امت مسلمہ کی 3 ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ 3 ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے روز ازل کے اندر جو میری بندگی کا وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے، وہ تم پورا کر کے دکھاؤ۔ میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے تمہاری نصرت اور مدد کا، وہ میں پورا کر کے تمہارے سامنے دکھاؤں گا۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس میں کیا کچھ انسانوں کو مل سکتا ہے، کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اسی کا تجزیہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کرنا ہے۔
رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تمہارے اندر بھلائی کب آئے گی، خیر کب ملے گی، کامیابی کب نصیب ہوگی، تمہیں برتری کب حاصل ہوگی، تمہیں دنیا کے اندر عزت اور رفعتیں کیسے مل سکے گی اور آخرت کی کامیابی کے کیسے مالک بن سکو گے، وہ تین ذمہ داریاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی اس آیت کے اندر نازل فرما دی۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت کی بہتری کس میں ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے، چاہے کاروبار کر رہا ہو، چاہے اپنی اولاد کے رشتے کر رہا ہو یا گھر بنانا چاہتا ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کس جگہ پر بناؤں، بہتر کہاں رہے گا، میں رشتے اپنے کہاں کروں، اپنی اولاد کے رشتے کہاں کروں، کہاں بہتری ہوگی۔ تو فرمایا کہ امت کی بہتری کس میں ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ امت کی کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، امت میں فلاح و بہبودی کس طور پر آ سکتی ہے، یہ ساری چیزوں کے اگر طالب ہو تو تمہیں ذرا سا غور کرنا ہوگا کہ امت کے لیے رب کی رضا کب مل سکتی ہے، امت کے لیے نبی کی شفاعت انہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، امت کی سلامتی، امت کی حفاظت، امت کی قوت اور برتری اور امت کی معاشی بہتری، معاشرتی بہتری، یہ تین چیزوں میں منحصر ہے۔ وہ تین چیزیں جو قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی تھی، اس میں رب نے بیان کی ہے۔ تمہاری بہتری تو اسی وقت ہوگی، تم بہتر امت کہلانے کے مستحق اسی وقت ہوگے، تمہارے اندر بہتری اسی وقت آ سکتی ہے۔ کب؟ سب سے پہلی چیز کہ صرف اور صرف ان تین چیزوں پر جو رب نے قرآن پاک کی آیت میں بیان کی ہے، ان تین چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، ان تین چیزوں کو اپنا لو اور اختیار کر لو۔ تمام تر خوبیاں حاصل کرنے کے لیے یہی تین چیزیں تم کو دی جا رہی ہیں کہ عملی طور پر اپنا لو اور اختیار کر لو، دعوے کے طور پہ نہیں۔ ایک چیز کو قبول کیا جاتا ہے دعوے کے طور پہ، اور اسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے عملی طور پر۔ جس کا دعویٰ اور ہو اور عمل اور ہو، ان کا انجام تو بتا دیا کہ یہ جو کہ منافق ہوتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے جانے میں اپنی چالوں کے اندر دعویٰ کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ یہ اپنے جانے میں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ تو اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی جانوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن سمجھتے اور بوجھتے نہیں ہیں۔ عقل تو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑی بہترین اور عمدہ ساخت کے اندر اللہ نے ان کو بنایا اور پیدا کیا، بڑی صلاحیتیں ان کو عطا کی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اپنے اندر بہتری لانے کے لیے جو بہتری رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تین ذمہ داریوں کو پورا کر لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ یہ وعدہ ہمارا پورا ہو جائے گا، اور رب العالمین اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم کے تحت
رب العالمین اپنے کیے ہوئے وعدے ایمان والوں سے پورے فرما دے گا۔ جب تک امت یہ 3 کام کرتی رہے گی، ان کے اندر خیر و بھلائی رہے گی۔ یہ آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے، یہ 3 کام جب تک عملی طور پر اپنائے گی، کامیابی سے ہمکنار ہوگی امت۔ جب تک یہ امت کے لوگ اس کو کرتے رہیں گے تو رب کی نصرت اور مدد ان کے لیے شامل حال ہوگی۔ جب تک یہ امت ان 3 چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے عملی طور پر اپنا لے گی، یقیناً روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھ لینے والا یہ 3 چیزوں پر تو غور نہیں کرتا۔ یہ 3 ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ پوری ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن وہ شکوہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو شکوہ کیا تھا تو مجبور ہوئے جواب شکوہ لکھنے کے اوپر۔ رب تبارک و تعالی مجبور نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے کیا کیا شکوے کریں گے، شیطان ان کے ذہنوں میں کیا کیا وسوسے ڈالے گا۔ ان کے ان شکووں کا جواب رب تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان شکووں کا جواب دے دیا۔ ضرورت اس چیز کی ہے، جو شکوے ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان شکووں کا جواب قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے ان شکووں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج مسلمانوں سے یہ نہیں ہو رہا۔ اور شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے، ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، ہم سجدے بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم عمرے اور حج بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم روزے بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم تو صدقات و خیرات بھی اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، ہماری ساری عبادت اللہ کے لیے ہو رہی ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر عالم اسلام میں مسلمان ہر جگہ پر ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، پس رہے ہیں، قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں، ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ اگر قوت حاصل ہے تو کافروں کو حاصل ہے، پاور ہے تو وہ کافروں کے پاس ہے، دولت ہے تو وہ کافروں کے پاس ہے، کہ جو رب کی عبادت نہیں کر رہے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور آج کا کلمہ پڑھ لینے والا مسلمان یہ شکوے کرتا ہے۔ اور تو اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب کا فون آیا، میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، کچھ وقت چاہیے مجھے۔ میں نے کہا آ جائیے، میں صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ملوں گا، مغرب سے عشاء تک بھی ملوں گا اپنے آفس میں۔ کہنے لگے کچھ ذرا لمبا وقت چاہیے ہوگا۔ میں نے کہا آپ آئیں تو صحیح، بات کیا ہے؟ ایک روز آ گیا، اس کے دوسرے تیسرے روز سوال پر سوال، سوال پر سوال، اور اس میں ایک سوال، کون ہے یہ کلمہ پڑھ لینے والا مسلمان ہے، شکوہ دیکھے کیا کر رہا ہے، اس کی اپنی معلومات کیا ہے، اس نے قرآن کتنا پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا غور و فکر کیا ہے، اس کا جائزہ آپ لیں گے۔ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ ساری مخلوقات آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کی ہے، میں نے کہا آپ نہیں کہتے؟ کہنے لگے میں بھی کہتا ہوں کہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک سوال اور کر چکے تھے جو اس کے برعکس تھا کہ یہ حادثاتی طور کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے،
یہ اعتراض کیا، سوال کیا. میں نے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کا ایک مناظرہ ہے، داہریہ کے ساتھ ہوا. داہریہ نے چیلنج کر دیا کہ کوئی الہ نہیں ہے اور یہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ذات نہیں ہے. مسلمانوں میں کوئی ہے تو آ کے مجھ سے مناظرہ کر لے. امام صاحب تک یہ بات پہنچی، بات طے ہو گئی. تاریخ، دن، وقت، جگہ، ٹائم سب کچھ طے ہو گیا. اب وہ داہریہ تو پہنچ گیا وہاں پر، امام صاحب نہیں پہنچے، خود سے نہیں پہنچے، تاخیر کری جان بوجھ کے. اس میں بھی حکمت تھی. شور بچ گیا، رمیا مسلمانوں اور تمہارے امام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہیں آیا ابھی تک، دیکھو وعدہ خلافی کر دی، اتنا ٹائم گزر گیا ابھی تک نہیں آئے. یہ باتیں چلی رہی تھی کہ سامنے سے امام صاحب آتے ہوئے نظر آ گئے. داہریے نے پہلے یہ سوال کر لیا، آپ نے جب مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ٹائم پر میں آؤں گا، اس جگہ پر پہنچوں گا، آپ نے دیر کیوں کری؟ آپ کو پہنچنا چاہیے تھا. وہ کہنے لگے بات یہ ہے، میرے سامنے ایک ایسا مسئلہ آ گیا تھا جو تمہارے مسئلے سے بھی زیادہ بڑھ کے تھا. تمہارا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اللہ نہیں ہے اور اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. داہریہ کہنے کا وہ کیا مسئلہ تھا جو اس سے بھی بڑھ کر کے ہو؟ میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتا. امام صاحب نے کہا بات یہ ہے، سوال آیا میرے پاس کہ ایک شخص دریا کے اس کنارے سے اس کنارے پر جانا چاہتا تھا، کوئی کشتی نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کیسے جائے؟ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک جو درخت تھا وہاں کنارے پر، وہ درخت کٹنا شروع ہوا، تختے بن گئے، تختے آپس میں جڑنے لگے اور وہ پوری کشتی بن گئی. اور کشتی کے اندر کھانے پینے کا اور دیگر سامان بھی خود بخود، کوئی لادنے والا نظر نہیں آ رہا، کشتی بنانے والا نظر نہیں آ رہا. وہ سامان بھی سارا رکھا گیا. یہ بندہ اس کے اندر بیٹھا، اس نے دریا کے دوسرے کنارے جس مقام پر جانا تھا، کشتی نے بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کے اس کو اسی جگہ پر پہنچا دیا اور یہ پہنچ گیا. میں اس پر غور کر رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. داہریہ نے جواب دیا، جناب اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کشتی بغیر کسی کے بنائے بن جائے، کشتی میں سامان بغیر کسی کے لادے لد جائے، کشتی بغیر کسی ملاح کے، چلانے والے کے بغیر منزل مقصود تک پہنچے، اسی جگہ پہنچے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. امام صاحب نے جواب دیا، آپ نے اس چھوٹی سی کشتی کے بارے میں بتایا ہے، یہ اس کائنات کی اتنی بڑی کشتی جس میں چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ چمکتے ہیں. یہ سارا نظام، یہ دنیا کی کشتی کا جو چل رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر چلانے والے کے چل سکے؟ لاجواب ہو گیا، کیونکہ اس نے خود کہہ دیا تھا یہ کشتی جو بنی ہے آپ بتا رہے ہو، لکڑی خود بخود جو درخت کے تختے کٹنے شروع ہو گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو دنیا کی کائنات کی اتنی بڑی کشتی خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ مان گیا کہ ہاں کوئی چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے. ان کے سوال کا جواب میں نے جب ان کو دیا، یہ کلمہ گو تھے، یہ کوئی کافر نہیں تھا، یہ کوئی بحریہ نہیں تھا، لیکن یہ قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، قرآن کو سمجھنے والا نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ پرویزیوں کی کتابیں پڑھنے والا، یہ دجالوں کی بکس پڑھنے والا،
دوسرا سوال کرتا ہے، چلیے جی یہ مان لیا کہ اس کائنات کو، اس ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بتائیے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ انا للہ و انا، کون ہے یہ؟ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ میں نے اس کو ایک عقلی جواب دیا، میں نے کہا میرے ہاتھ میں، آپ کے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ میں نے کہا اگر ایک کم کر دی جائے، ہٹا دی جائے تو کتنی رہ جائے گی؟ کہنے لگا 4۔ میں نے کہا ایک اور ہٹا دی جائے تو کتنی رہیں گی؟ کہنے لگا 3۔ میں نے کہا تیسری بھی ہٹا دی جائے؟ کہنے لگا 2۔ میں نے کہا یہ دوسری بھی ہٹا دی جائے تو کتنی رہے گی؟ 1۔ کہنے لگا 1۔ میں نے کہا اس ایک کو بھی ہٹا دیا جائے تو ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو خاموش رہا۔ میں نے کہا 0 ہے نا، 0 کے علاوہ کچھ نظر آ رہا ہے ہم کو؟ کہنے لگا نہیں۔ جب میں نے کہا آپ کو ان 5 کی گنتی کرنے سے پہلے آپ کو 0 ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، آپ کہتے ہو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ سے پہلے کوئی چیز پہلے آپ ثابت کر دو کہ ہاں جی اللہ سے پہلے یہ مخلوق تھی، جنات تھے، شیاطین تھے، انسان تھے، چرند پرند کیڑے مکوڑے تھے، یہ کائنات تھی، یہ آپ ثابت کر دو تو ہم آپ کو یہ ثابت کر دیں گے کس نے پیدا کیا۔ اللہ سے پہلے تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، 0 تھا۔ تو یہ سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ دہریوں کا سوال ہوتا ہے جو آج کے مسلمان کرنے لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اور یہ شکوے ان کے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ساری عبادتیں ہم اللہ کی کر رہے ہیں، نمازیں، روزے، عمرے، حج، زکات، صدقات و خیرات، سجدے، سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن قوت کافروں کو مل رہی ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، سارا کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا مسلمانوں کے ذہنوں میں، جب ہمارا چاہے ہوا نہیں ہوتا اور ہم کو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سر پر تلوار منڈلا رہی ہے، توپیں منڈلا رہی ہیں، گولیاں منڈلا رہی ہیں، تو اللہ کا چاہے ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ کافر قوی ہو جائے، مسلمان ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا کہ رب نے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں، جو 3 ذمہ داریاں آپ کو میں ابھی بیان کروں گا، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ہم پورا کر رہے ہیں؟ باپ اپنے بیٹے کو کام بتاتا ہے، بیٹا یہ میں نے دکان کھولی ہے، تمہارے لیے کھولی ہے، مارکیٹ زیادہ سے زیادہ 11 بجے کھل جاتی ہے اور رات کو 9 بجے بند ہوتی ہے، ذرا ٹائم کی پابندی کرنا۔ گھر سے نکل جاتا ہے، تالا لگا ہوا ہے دکان پہ، عصر کے بعد آ کر کے دکان کھول لی، اب مغرب پڑتی نکل گئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ باپ کو پتہ لگا میں نے جو اس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ ذمہ داری یہ پوری نہیں کر رہا، وہ دوسرے بیٹے کی ذمہ داری لگا دے گا۔ اب وہ یوں کہنے کہ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے اس کو میرے سر پر مسلط کر دیا اور مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا یہاں سے ہٹا کے۔ اس کے اپنے عمل نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اللہ نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے تو یہ فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کے دین کی نصرت مدد تم کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور مدد فرمائے گا۔ تم چونکہ اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر رہے، نہیں جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو عمرے کرتے ہیں، ہم تو صدقات و خیرات نکالتے ہیں، ہم تو غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیٹا باپ کو کہے میں جاتا تو ہوں نا دکان، ٹھیک ہے اگر دیر سے چلا گیا تو کیا ہوا؟ آپ نے کہا 11 بجے کھولو، میں نے اگر 2 بجے یا 3 بجے کھول لی دکان، میں جاتا تو ہوں نا، کھولتا تو ہوں نا۔ آپ نے کہا رات 11 بجے تک یا رات 9 بجے تک دکانیں کھلتی ہیں، تم بھی اس وقت تک بیٹھنا، میں اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آ گیا تو کیا ہوا؟ ہر صاحب عقل سمجھتا ہے کہ اس کا نتیجہ اور ریزلٹ کیا ہوتا ہے۔ اپنے اوپر سوچے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عمرے کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، صدقات و خیرات نکال رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو عملی طور پر ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے فرمان کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پہ ہم نے عمل کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر صاحب حق کا تم حق ادا کرتے رہنا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا پوتا ہے، تمہارا نواسا ہے، تمہارا چچا ہے، تمہارا تایا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا چاپ پلوس ہے، یہ بڑا مقام دیے جا رہا ہے، بڑی باتیں مانی جا رہی ہیں۔ باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے اندر یہ فرق کیوں کر رہے ہو؟ استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے اندر ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ بیٹوں میں بیٹیوں میں جو تمہارے چاپ پلوس ہوں، ماں باپ ان کو بھر رہے ہیں، اور جو بیٹا اور جو بیٹی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ رسول کی نافرمانی ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو ڈی گریڈ کرتے چلے جائیں۔ تم نے کبھی یہ سوچا؟ تم استاد ہو، اپنے شاگردوں کے اندر تم اس سے محبت کر رہے ہو جو زیادہ پڑھنے والا نہیں لیکن آپ کی چاپلوسی کرنے والا ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہے، اور جو حقیقت میں پڑھنے والا ہے، علم سیکھنے والا ہے، لیکن آپ کی چاپلوسی نہیں کرتا، آپ کی غلطی پر نشاندہی بھی کر دیتا ہے، اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہو تم۔ آپ پیر ہو، مرشد ہو، آپ امام ہو، آپ کے مقتدیوں میں جو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اس کو پرے پھینک رہے ہو، اور جو چاپلوسی کر رہا ہو اس کو بھر رہے ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس مسجد کا تو نام نہیں لوں گا، لیکن جامع ستاریہ سے چلتے ہوئے یہاں پہنچتے تک راستے میں ایک مسجد آتی ہے، مسجد تو بہت آئیں گی نا، آپ کو نہیں پتہ لگے گا کون سی مسجد ہے وہ۔ اس کا مؤذن جو ہے اتنی پیاری آواز، اتنی اچھی آواز کہ حرم کی آواز میں وہ اذان دیتا تھا، اس کو نکال دیا۔ کس نے نکالا؟ وہاں کے محتمم نے۔ کیوں نکالا؟ یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو میرا ہے تو رشتہ دار، لیکن یہ وہ ہے چاپلوسی نہیں کرتا، یہ میرا پناہ، یہ بھی رشتہ دار ہے، چاپلوسی کرتا ہے، اس کو لا کر کے مؤذن رکھ دیا۔ انزل الناس علی قدر منازلہ، عدل و انصاف کے تقاضے ہمارے اندر نہیں رہے، ماں باپ اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہیں کر رہے،
استاد اپنے شاگردوں کے اندر عدل انصاف نہیں کر رہے، نماز پڑھانے والا اپنے مقتدیوں کے اندر عدل انصاف نہیں کر رہا۔ اگر کسی وقت وہ امام موجود نہیں تھے، نمازیوں میں سے کسی ایک جو حافظ قرآن بھی تھا، قرآن پڑھنا جانتا تھا، وہ آگے بڑھ گیا اور نماز پڑھا دی اس نے، تو سارے سیخ پا ہو گئے۔ کس نے کہا تھا تم کو آگے بڑھنے کے لیے؟ بغیر اجازت کے کیسے آگے بڑھے؟ ارے آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دوسرا کوئی نہیں تھا پڑھانے والا، لوگ شور مچاتے میاں کوئی انتظامی نہیں ہے یہاں پر، اس نے نماز پڑھا دی، اس کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن نہیں، رشتہ دار تو ہے یہ ہمارا، لیکن دور کا رشتہ دار ہے۔ ہم نے امام جس کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، یہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ یہ عدل و انصاف کے تقاضے ہیں۔ عدل و انصاف سننا ہے تو آپ سنیے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ایک علاقے کا سربراہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں سے جب واپس آئے، بکریوں کا ریوڑ بہت زیادہ، سینکڑوں میں۔ کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا یہ میں نے خریدی ہے، سستی مل گئی تھی۔ کہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا جہاں سے تم نے خریدا تھا؟ کہا بیت المال کا پیسہ میرے پاس جمع ہوتا ہے، میں نے اس میں سے خرید لی اور بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کرتا رہوں گا۔ کوڑے لگائے، واپس کرو، یہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ بیت المال کے پیسے سے تم یہ چیز خرید کر اپنے فائدہ اٹھا رہے ہو، ذاتی فائدہ اٹھا رہے ہو؟ نہیں، عدل و انصاف کا آپ نے جھنڈا بلند کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کری، ان کے جھنڈے کو دیکھ لیں کیسے انہوں نے اپنے دور خلافت میں جھنڈا بلند کیا تھا کہ اگر کسی کا ایک جانور غائب ہو جائے، عمر سوتے نہیں تھے، نیند نہیں آتی تھی، خود گلیوں میں گھوم کر کے تلاش کرتے تھے، جب تک وہ نہیں ملے گا میں کیسے سوں گا؟ قیامت کے دن مجھ سے پوچھنا ہو جائے کہ فلاں شخص کا جانور یہ کیسے کھو گیا، تم کیسے آرام کی نیند سوتے رہے؟ یہ مثالیں سب کے لیے ہیں۔ آپ کی دکان پر کوئی کام کرنے والا ہے، 5-6 ملازم ہیں، عدل و انصاف سے کام لیں گے تو اللہ کے ہاں بچاؤ ہو جائے گا، نہیں لیں گے تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دیر تو ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، رحمت کے آنے میں بھی اور رب کے غیظ و غضب کے نازل ہونے میں بھی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے تحت رب العالمین ڈھیل تو دیتا ہے مسلمانوں کو بھی کہ ٹھیک ہے تم یہ نافرمانیاں کر رہے ہو، تم یہ حقوق مار رہے ہو۔ ایک وہ شخص کہ جس نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کری ہے تم اس کو نظر انداز کر دو، اور ایک وہ شخص کہ جو تمہارا قریبی تھا، رشتہ داری تھی، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، تم اس کو جو ہے ٹیچر اور استاد اور سارا کچھ بنا کر کے رکھ دو۔ قیامت کے دن آپ اپنی دکان پر، اپنے مل اور فیکٹری پر اگر یہ طریقہ اپنائیں گے، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے اور دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ یہ رویہ کرے گا، یقیناً اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے۔ جماعت کا کوئی بڑا ہو یا سربراہ ہو، یا خاندان کا کوئی چودھری اور نمبردار ہو، یا علاقے کا کوئی چودھری اور نمبردار ہو، جو بھی ایسا کرے گا اپنے ماتحتوں کے تحت، یقیناً اللہ کی بارگاہ کا وہ مجرم ہوگا۔ اللہ کیوں کہ یہ حقوق العباد ہیں، اللہ حقوق اللہ میں تو جو چاہے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا فرمایا معاف نہیں کروں گا جب تک جس کا حق تم نے مارا ہوا ہے وہ حق اس کو ادا نہیں کر دو گے یا اس سے معافی نہیں مانگ لو گے۔ اب آئیے اس طرف، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ 3 ذمہ داریاں رب تبارک و تعالی نے کیا لگائی ہیں اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کری تھی۔ اگرچہ میں پوری بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کو بڑا مختصر کر کے میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। पहली जिम्मेदारी, तुम्हारे अंदर बेहतरी, कामयाबी, कामरानी कब आएगी, फलाह बहबूद की कैसे नसीब होगी, तुम अल्लाह के महबूब और लाडले और प्यारे कब बनोगे, तुम नबी की शफाअत के मुस्तहिक कब होगे, जब ये तीन जिम्मेदारियां पूरी कर लो। तअमुरून बिल मारूफ, भलाई के साथ हुक्म करते रहो। वतनहौना अनिल मुनकर, दूसरी जिम्मेदारी, बुराई से लोगों को रोकते रहो। अगर बुराई से आज किसी को रोका जाए तो उसको डिग्रेड किया जाता है, हटाया जाता है, पीछे किया जाता है। ये बड़े बड़े दीनदारों में हो रहा है, बड़े बड़े दावा करने वालों में हो रहा है, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, मैं हूं या आप में से कोई हो, या हमारे जमात के बड़े हो या दीगर जमातों के कोई बड़े हो, कोई भी हो, यह हर एक के लिए है, हर कलमा पढ़ लेने वाले मुसलमान के लिए। जो भी किसी पर हुकूकुल इबाद के तौर पे ज्यादती करेगा वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होकर पेश होगा। दो चीजें बताई, तअमुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करते रहोगे, वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते रहोगे। तीसरी चीज, जबकि वो पहले होनी चाहिए थी सबसे पहले, लेकिन सबसे आखिर में बयान करी अल्लाह ने, वतुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ। असल तो अल्लाह पर ईमान लेकर के आना है ना, लेकिन बसा औकात बाद छोटी छोटी बातों के और छोटी छोटी चीजों की अहमियत इतनी बड़ी हो जाती है कि जो बड़ी से बड़ी अहमियत वाला मामला हो उसको भी बाद में रख दिया जाता है, लेकिन इसकी अहमियत बढ़ गई है। क्यों? अमर बिल मारूफ नहीं होगा, नहीं अनिल मुनकर नहीं होगा, ईमान भी नहीं आ सकता, ईमान से दूर होते रहेंगे। हालांकि ईमान की अहमियत सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है, लेकिन तीसरे नंबर पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र किया है। सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जब कलमा पढ़ा, जमाना जाहिलियत की सारी आदतें छोड़कर और कलमे वाला अपने आप को बना लिया, इन तीनों जिम्मेदारियों को अपनी जिंदगी में पूरा करके दिखा दिया, वादा पूरा कर लिया अल्लाह से, तो अल्लाह ने वादा पूरा करते हुए कैसर और किसरा के खजाने उनके कदमों में ला करके रख दिए। नबी ने फरमाया था, नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना लो, सिर्फ पढ़ लो नहीं, अपना लो अमली तौर पर। आज यही अक्सर मुसलमानों में है, पढ़ते तो हैं लेकिन कलमे को अपनाते नहीं। जो भी किसी पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है उसने गोया के कलमे को नहीं अपनाया। कलमे की दावत तो यह है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं अदल व इंसाफ को कायम करो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से फायदा नहीं होता, अमल करने से फायदा होता है। उन्होंने कलमा पढ़ा और अमली तौर पर अमल करके दिखाया, अपना वादा पूरा कर लिया। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहे। किस तरह से? बेटा है, बेटा भी सहाबी, बाप भी सहाबी। बेटा बैठा हुआ है, कंकरियां उठा के फेंक रहा है, इधर से उठाता है उधर फेंक देता है। बाप ने मना किया, बेटा ये कंकरियां मत फेंको, इस तरह किसी के लग जाएगी, आंख वाँख फूट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये कहता वो बाप चला गया। जब दोबारा बाप वहां से गुजरा है और देखा बेटा वही काम कर रहा है, मरते दम तक उस बेटे से कलाम नहीं किया। मैंने तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया था और तू फिर वही मुखालफत करता रहा। मरते दम तक उससे कलाम नहीं किया। ये कता ताल्लुकी नहीं है, ये इस्लाम की मोहब्बत है। इस्लाम पर अमल करोगे तो मोहब्बत करेंगे।
ہم اگر خود اپنے آپ کو اسلام پر صحیح طور پہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسلام پر عمل کرنے والا بنا لیں، سارے کے سارے ہم سے محبت کریں گے، اور جب ہم خود نا انصافیاں کرنے لگ جائیں تو ایسا ایسا سارے لوگ نفرتیں ہی کریں گے۔ آج ضرورت ہے اس بات کے اوپر، ان تینوں ضروریات کو، ان تینوں ذمہ داریوں کو ہم پوری زندگی پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو جتنا پسپا کیا جا رہا ہے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ نے یہ سن کر اندازہ لگا لیا ہوگا، کیونکہ مسلمان اپنی یہ تینوں ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تو رب بھی ان کی نصرت اور مدد کا وعدہ پورا نہیں فرما رہا۔ آپ دیکھیں فلسطین کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان کے کیا حشر کیا جا رہا ہے، اور ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں، بڑے مزے سے کھا پی رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں۔ صرف اس حد تک ریلی نکال لو جی، یکجہتی کا اظہار کر لو، ریلی نکالنے سے پہلے اپنی جیبوں کو خالی کرو ان فلسطینیوں کے لیے، ان کی مدد کرو مالی طور پر، جو اللہ نے تم کو دیا ہوا ہے۔ اگر آج ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، ہم اس طور پر تو مدد نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو کوئی لے جائے اور جا کر کے کہے جی میں ان کے ساتھ لڑتا ہوں، نہتہ ہے، اسلحہ نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور یوٹیوب اور فیس بک پر جو میرا ڈیلی کلپ آتا ہے اس کے اندر میں نے حکومتوں کو جھنجھوڑا ہے بڑا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، میں ان سب سے کہوں گا اگر تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہاری بہو، تمہارا کوئی رشتہ دار اگر قتل کر دیا جاتا، تم آرڈر کرتے 24 گھنٹے کے اندر اندر قاتلوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو، اور آج تم نیند کی، آرام کی نیند سو رہے ہو صرف یہ بیان دیتے ہوئے کہ یہ اچھا نہیں کیا جی، یہ قانون کی، جنگی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہ دہشت گردی ہے، اور فلاں ہے فلاں ہے۔ 57 ممالک سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اور بیان دے، ایک بیان کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل نے یہ قتل و غارت گری بند نہیں کری، ہم پہنچ رہے ہیں، ہماری فوج آ رہی ہے۔ دیکھو کیسے ہتھیار ڈالتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی کرسی کی فکر ہے۔ یہ کرسی جو ہے نا، انسان کو، بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے مفتیوں کو، بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے پروفیسروں اور فلاسفروں کو یہ کرسی بگاڑ دیتی ہے، وہ ادھر جما کے رکھتی ہے وہیں پر ہی، لیکن قیامت کے دن یہ کرسی نہیں ہوگی۔ وہاں کرسی کی جگہ کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے بھی دغا کیا ہے، کیا یہ فلسطینیوں کے ساتھ دغا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا پیسہ بھی نکال کے ان کی مدد کے لیے نہیں بھیج پا رہے، ان کی نصرت کے لیے ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پا رہے، بس صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ یقیناً ان سے غداری ہے، اور غداری کا جھنڈا اس کی کمر کے پیچھے، اس کے کولوں کے ساتھ گڑا ہوا ہوگا اور اوپر اٹھا ہوا ہوگا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا غدار تھا۔ یہ کرسیاں نہیں رہیں گی، یہ چودراہٹ نہیں رہیں گی، یہ نمبرداریاں نہیں رہیں گی، یہ پروفیسری نہیں چلے گی۔ وہاں پر فرشتوں کے کوڑے چل پڑیں گے۔ اب میں نے کہا کہ اپنی قبروں میں جاؤ گے تو تم کیا جواب دو گے وہاں اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ تمام اسلامی سربراہان جتنے ہیں
ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اعلان کریں، اور ان کے ملک کے آپ دیکھیں عام مسلمان ان کا ساتھ دیتے ہوئے وہ کہیں گے ہمیں بھی لے کر کے جائیں، ہمیں بھی لے کے جائیں، ہم بھی لڑیں گے وہاں فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ خود تو نہیں جا سکتے نا، تو کم از کم یہ سربراہان تو اعلان کریں۔ یہ صرف مذمت 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 نہیں، اب مذمت نہیں مرمت کرنی ہے اسرائیل کی۔ الکفر ملت واحدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کافر جتنے بھی ہیں، یہودی ہو، نصارہ ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان کے خلاف ایک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے اور فلسطینیوں کی وہاں مدد فرما دے۔ رب العالمین قادر ہے، وہ جس طرح چاہے پلٹا کر دے ایک دم۔ وہ جب اپنے بیت اللہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے سے لے کر وہاں بادشاہ اور اس کا لشکر اور ہاتھیوں کا لشکر سب کو برباد کر سکتا ہے، رب تبارک و تعالی یہاں ان کافروں کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے، اس پر ہم غور کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے تو پھر دین کے اوپر ہم پورے طور پہ اپنے آپ کو قائم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد اسلم اور ان کی اہل خانہ کے لیے دعا کر دی جائے۔ جناب شیخ الحدیث مولانا محمود احمد حسن، محسن سلطان، شمع بیگم، والدہ حافظ سہیب شاہد، والدہ رابعہ، والدہ فیصل، اسما باجی، منی باجی، عطیہ باجی، فرحین عاقل، ام ہانی، ایان سامی، والدہ حافظ یوسف، چھوٹی آپی ملیر والی اور حضرت الامام صاحب اور دیگر تمام جو بھی مریض ہیں ان سب کے حق میں دعا کیجیے۔ فرحانہ، سمیرہ، عارضہ، سائرہ، کلثوم باجی، شاہدہ، محمود، عاطف، قادر، شہباز یہ کا گھر، بلقیس، عیسیٰ، مشلہ، جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجل عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ خصوصی طور پہ اپنی تمام نمازوں کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اپنے ہاتھ اٹھایا کریں اور اللہ سے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے دعا کیا کریں، اور ساتھ ساتھ عزم بھی کریں کہ ہم نے ان کی کس طرح سے یہاں رہتے ہوئے مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوتاہی نہ آنے دیں۔ جامع مسجد ربانی مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث دیپال پور ضلع اکاڑا میں واقع ہے۔ مسجد کا وضو خانہ اور بورنگ کا کام ہو رہا ہے۔ وضو خانہ اس کی تیاری ہو رہی ہے اور بورنگ کا خرچہ تقریباً 1,75,000 روپے ہے۔ پسماندہ علاقہ ہے، جماعتی احباب کمزور ہیں اور قلیل ہیں، تعاون کی درخواست ہے۔ میں جب یہاں پہنچا ہوں تو نائب امیر جماعت پروفیسر مولانا حافظ محمد سلفی صاحب کا فون آیا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ اعلان کر دیں وہاں جمعے میں۔ تو آپ تمام، میں وہاں جا چکا ہوں کانفرنس میں، کئی دفعہ وہاں شریک ہوا ہوں، آپ وہاں کے لیے بھرپور تعاون کیجیے گا۔ کوئی بھی بھائی ایسے نہ ہو کہ مسجد کی جو کام ہے وہ رکنے نہ پائیں، اور پھر بالخصوص فلسطینیوں کے لیے اپنی جیبوں کے منہ کھول لیں۔ یہ وقت ہے، کل ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر وقت آیا ہوا ہو اور ہماری مدد کرنے والا کوئی نظر آ رہا ہو۔ ہم مدد کریں گے ان کی، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حلیم یا کریم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمین والمجاہدین
اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم واخذل أعداءهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. معذرت چاہوں گا اس تاخیر کی، کچھ مضمون ایسا تھا، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر ختم کر دیے جائے. انشاءاللہ آئندہ خیال رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.